آج کل سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا بندہ آ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے لیکچر دے رہا ہوتا ہے. جی ہر بندہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک قاسم علی شاہ بن گیا ہے. کیا کہیں ہر بندہ قاسم علی شاہ نہیں بن سکتا. جب سے میں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا نا ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کرنے کا، اس کے بعد سب کو خیال آیا کہ واقعی ریلیشن شپ پہ ہی دنیا چل رہی ہے. اچھا، یہ آپ کو بھی فیل ہوا ہے؟ ہاں، یہ مجھے بھی فیل ہوا. آپ ریلیشن شپ پہ وہ بات کریں جس سے کسی کا بھلا ہو، جس سے لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ ریلیشن شپ ہے کیا اور اس کو نبھانا کیسے ہے. کوئی ایک ایسا شخص جس کی اس پر ایکسپرٹیز ہے، جو اس پر صرف بولنا کمانڈ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر جو ہے وہ بول لے اس کے اوپر، تو یہ بڑی بات ہے. اس پہ کام کیا ہو کسی نے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز جو ہے وہ کی ہوں. آپ کیا جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں کہنے کے لیے کہ شوہر کی عزت کرو، شوہر کو مقام دو، ہم کیوں دیں، ہماری مرضی، ہم یہ کریں. دیکھیں، آپ کی مرضی ہے تو پھر آپ کو شوہر کی ضرورت کیوں ہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا. یا آپ کو مرد کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھاگتی بھی مردوں کے پیچھے ہو. پھر چاہیے بھی آپ کو مرد ہوتے ہیں. اب مینٹل سیٹسفیکشن سے لے کے آپ کو فزیکل سیٹسفیکشن تک مرد چاہیے، لیکن عزت نہیں کرنی. آج کل سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا بندہ آ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے لیکچر دے رہا ہوتا ہے. جی تو ہر بندہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک قاسم علی شاہ بن گیا ہے. کیا کہیں قاسم علی شاہ بہت بڑا نام ہے. انہوں وہی نے تو. بڑی محنت سے اپنا مقام بنایا ہے. بھائی ہیں میرے، اور بہت ان کے ساتھ ایک دل کا رشتہ ہے میرا، بہت احترام کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اور عزتوں سے نوازے، قاسم بھائی کو. تو ہر بندہ قاسم علی شاہ نہیں بن سکتا. لیکن جہاں پر ریلیشن شپ کی بات آتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب سے میں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا نا ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کرنے کا، اس کے بعد سب کو خیال آیا کہ واقعی ریلیشن شپ پہ ہی دنیا چل رہی ہے. اچھا، یہ آپ کو بھی فیل ہوا ہے؟ ہاں، یہ مجھے بھی فیل ہوا کہ میں نے بات چھیڑی اور وہ پھر بات دور تک نکلی. اچھا بھی لگتا ہے کہ لوگ ریلیشن شپ پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ ریلیشن شپ پہ وہ بات کریں جس سے کسی کا بھلا ہو، جس سے لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ ریلیشن شپ ہے کیا اور اس کو نبھانا کیسے ہے. یہ نارمل باتیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں کہ جی ریلیشن شپ نبھانے کے لیے آپ سچ بولیں، ریلیشن شپ نبھانے کے لیے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ اب نارمل باتیں ہو گئی ہیں. اس سے بہت آگے دنیا چلی گئی ہے. ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہو چکی ہے. بہت سی ایسی سرکمٹانسز، چیزیں، معاملات جو ہے وہ حالات ہو گئے ہیں جس میں آپ کو بڑا کرٹک سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے. ایسی سچویشن میں صرف آپ کو کوئی ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہی گائیڈ کر سکتا ہے. کوئی ایک ایسا شخص جس کی اس پر ایکسپرٹیز ہے، جو اس پر صرف بولنا کمانڈ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر جو ہے وہ بول لے اس کے اوپر، تو یہ بڑی بات ہے. اس پہ کام کیا ہو کسی نے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز جو ہے وہ کی ہوں. بیسکلی یہ ماہر نفسیات کا ہی کام ہے، اور بیسکلی جو ہے وہ بیہیویئرس پہ، ریلیشن شپ پہ جو ہے وہ ماہر نفسیات کام کرتے ہیں. لیکن ریلیشن شپ کوچ بھی ہیں، ریلیشن شپ ایکسپرٹس بھی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون ہیں، مطلب کافی سارے مطلب وہ ایسے ڈفرینٹ نام بھی آ گئے ہیں کہ میں کہتی ہوں ہاں موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں. تو لیکن ریلیشن شپ پہ بات کرنے کے لیے آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. آپ ان حالات اور ان معاملات سے اگر خود بھی گزرے ہیں یا آپ نے وہ اپنی لائف میں دیکھے ہیں، تو آپ کے ایکسپیرینسز سے جو ہے وہ لوگ سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، دنیا اسی طرح چلتی ہے ایکسپیرینسز پہ. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ریلیشن شپ ایکسپرٹ بہت اچھے ہیں یا آپ ٹیچر بہت اچھے ہیں تو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ آ کے ٹیلی ویژن پر بھی جو ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے بتانا شروع کر دیں کہ میں کلاس میں بہت اچھا جو ہے وہ لیکچر دیتا یا دیتی ہوں، تو میں آپ سب کو لیکچر دے سکتی ہوں. ایسے نہیں ہوتا. اس پر پوری کمانڈ ہونی چاہیے. تو اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہر کوئی بات کرے، لیکن جو بھی بات کرے وہ اوتھینٹک کرے. پھر اگر کرنی ہے تو اوتھینٹک کریں، اور ایسی بات کریں کہ جس میں دوسرے کا فائدہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی بات سے یا کسی چیز سے جو ہے وہ معاشرے میں کوئی نیگیٹیوٹی پھیلے. میں بہت دھیان کرتی ہوں اپنی بات کرنے میں، ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، کہ ہم اپنے اکارڈنگ ٹو اسلام بھی چلیں. ہم اپنے اکارڈنگ، ہمارے جو وراثت میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، جو ہمیں ایک مقام عورت کو دیا گیا ہے، ان سب چیزوں کو سنبھالتے ہوئے ریلیشن شپ کو نبھایا جائے. یہاں لوگ ریلیشن شپ کے حوالے سے لبرل لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ اپنا موقف رکھتے ہیں کہ ریلیشن شپ میں جی ہم کیوں جو ہے وہ شوہر کی خدمت کریں، شوہر کا آپ کیا جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں کہنے کے لیے کہ شوہر کی عزت کرو، شوہر کو مقام دو، ہم کیوں دیں، ہماری مرضی، ہم یہ کریں. دیکھیں، آپ کی مرضی ہے تو پھر آپ کو شوہر کی ضرورت کیوں ہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا. اگر شوہر کو زندگی میں شامل کیا ہے، دنیا کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ جس پر یہ دنیا قائم ہوئی ہے، تو پھر اگر آپ کو ضرورت ہی نہیں شوہر کی اطاعت کرنے کی یا اس کی عزت کرنے کی، یا آپ کو مرد کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھاگتی بھی مردوں کے پیچھے ہو. پھر چاہیے بھی آپ کو مرد ہوتے ہیں. اب مینٹل سیٹسفیکشن سے لے کے آپ کو فزیکل سیٹسفیکشن تک مرد چاہیے، لیکن عزت نہیں کرنی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی تھیوری ہے ان کی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. اب مجھے ایک جو ہے وہ
تیسری دنیا ہی میں کہوں گی، وہ بیٹھ کر میرے اوپر جو ہے وہ تہمتیں لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. وہ باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ بیٹھ کے وہاں سے ویڈیو بناتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپ کون سے جو ہے دور کی باتیں کرتی ہیں کہ بیویاں تاج شعار ہوں، بیویاں شوہر کو عزت دیں، اور مرد کے بغیر بیوی کچھ نہیں ہے. میں نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی، بلکہ میں نے یہ حقیقت بیان کی تھی کہ میں یہ سمجھتی ہوں، میں نے اپنی بات کی تھی، میں نے دنیا کی عورتوں کی بات نہیں کی، کہ میں مرد کو اس مقام پہ رکھتی ہوں کہ اگر وہ میرا بھائی، بیٹا، شوہر یا باپ ہے تو میں اس کے ساتھ چلوں گی یا میں اس سے ایک سٹیپ پیچھے چلوں گی، میں اس سے آگے نہیں چلوں گی. بھئی یہ میری مرضی ہے، میں اپنی سٹیٹمنٹ پہ آج بھی قائم ہوں، یہ میری مرضی ہے. آپ مجھے میری مرضی ٹھیک کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ مجھے سمجھانے والے کوئی ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کی سوچ بھی صحیح ہو. اب تیسری دنیا کے حوالے سارے مردوں کو تیسری دنیا کے حوالے کر دیں اور عورتیں ساری کام پہ چلی جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے میرا میسج جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا ان تک.